2025 پاک امریکہ تعلقات میں انقلابی سال رہا، ٹرمپ کی پاکستان پالیسی میں بھی بڑی تبدیلی۔ واشنگٹن ٹائمز کے مطابق امریکہ کے لیے انڈیا فرسٹ دور ختم، مئی کی پاک بھارت جنگ امریکی پالیسی شفٹ کی بنیاد بنی۔ پاکستان کی ملٹری کارکردگی نے امریکی صدر ٹرمپ کو حیران کر دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر ٹرمپ کے انر سرکل میں نمایاں تعلق کو ہاف جوکنگ رومانس قرار دیا۔ پاکستان ناپسندیدہ ریاست سے اسٹریٹجک شراکت دار بن گیا۔ جنوبی ایشیا پالیسی میں پاکستان کو مرکزی ستون کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ بھارت ریجنل سٹیبلائزر کے طور پر مشکوک قرار پایا۔ واشنگٹن ٹائمز نے پاکستان کو جنوبی ایشیا ویژن کا اینکر اور ایمرجنگ ایسٹ قرار دے دیا۔ سعودی حکمران بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی خدمات کے معترف۔ سعودی قیادت نے کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسیلنس سے نوازا۔ اعزاز دفاعی تعاون کے فروغ اور خطے میں امن و استحکام کے لیے خدمات کے اعتراف میں دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات۔ علاقائی سلامتی، دفاعی اور عسکری تعاون اور اسٹریٹجک اشتراک پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کی توثیق۔ اعزاز ملنے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اظہار تشکر۔ سعودی سلامتی اور خوشحالی کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت کے عزم کا اعادہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس پر عمل درآمد روک دیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ثالیہ نیلم نے عابدہ پروین سمیت دیگر درخواست گزاروں کی درخواست پر کی۔ عدالت نے تمام درخواستوں پر عائد اعتراضات دور کرتے ہوئے فل بینچ تشکیل دینے کی سفارش بھی کر دی۔ عدالت کا پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس کے تحت دیے گئے تمام قبضے فوری طور پر واپس کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس ثالیہ نیلم نے حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ حکومت کو بتا دیجیے کہ اگر یہ قانون برقرار رہا تو جاتی عمرہ بھی آدھے گھنٹے میں خالی ہو جائے گا۔ سندھ حکومت نے کراچی کے صنعتی علاقوں کے لیے 9.28 ارب روپے سے زائد کے ترقیاتی پیکج کی منظوری دے دی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کے مطابق فیصلہ صنعتی انفراسٹرکچر کی بہتری، روزگار، برآمدات اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے تاریخی اور بروقت ہے۔ ترقیاتی کام پیر سے شروع ہوں گے اور 6 ماہ میں مکمل ہوں گے۔ فنڈز انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس سے فراہم، شفاف نگرانی اور معیار کے ساتھ منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ صنعتی زونز کی بحالی سے ٹرانسپورٹ، لاجسٹکس اور کاروباری ماحول بہتر ہوگا۔ 35ویں نیشنل گیمز میں میڈل جیتنے والے لاہور پولیس کے کھلاڑیوں کی پولیس ہیڈ کوارٹرز آمد۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا اور ایس ایس پی محمد نوید سے ملاقات۔ پولیس افسران کی کبڈی، تائیکوانڈو، ریسلنگ، بیڈمنٹن سمیت مختلف کھیلوں میں سلور اور برونز میڈلز حاصل کرنے پر کھلاڑیوں کو مبارکباد۔ کھلاڑیوں کو ایشین گیمز کی تیاری اور پولیس کا نام روشن کرنے کی تلقین۔ اور دسمبر کے آخری دنوں میں بارش اور برف باری کی آمد۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں وقفے سے بارش۔ پہاڑوں پر برف باری، کالام میں 15، چترال 7، بالاکوٹ، دیر اور مالم جبہ میں 4 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ جھیل سیف الملوک اور بابوسر ٹاپ پر 1 فٹ، ناران میں 6 انچ برف باری ریکارڈ۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش، پہاڑوں پر برف باری۔ وادی لیپا، گنگا چوٹی، پیر چناسی اور کوہ مکڑا نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ دسمبر کے آخری دنوں میں بارش اور برف باری کی آمد۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں وقفے سے بارش۔ پہاڑوں پر برف باری، کالام میں 15، چترال 7، بالاکوٹ، دیر اور مالم جبہ میں 4 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ جھیل سیف الملوک اور بابوسر ٹاپ پر 1 فٹ، ناران میں 6 انچ برف باری ریکارڈ۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش، پہاڑوں پر برف باری۔ وادی لیپا، گنگا چوٹی، پیر چناسی اور کوہ مکڑا نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس میں کمی، دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں 5ویں نمبر پر موجود۔ AQI 227 ریکارڈ۔ کراچی کا فہرست میں 7واں نمبر۔ ماہرین کی شہریوں کو ماسک پہن کر باہر نکلنے کی ہدایت۔
بھارتی فوج کے اہلکاروں پر بدعنوانی، جنسی جرائم اور منشیات سمگلنگ کے سنگین الزامات بے نقاب۔ ایشیا نیٹ نیوز کے مطابق بھارتی فوج کے آفیسر لیفٹیننٹ کرنل دیپک کمار شرما اور شہری کو رشوت کے مقدمے میں گرفتار کیا۔ وزارت دفاع میں تعینات افسر اور ان کی اہلیہ کے خلاف کرپشن کیس درج۔ دا انڈین ایکسپریس کے مطابق جھارکھنڈ میں ٹرین میں خاتون سے زیادتی کے الزامات میں بھارتی فوجی اہلکارہ جیت سنگھ گرفتار۔ دا ٹائمز آف انڈیا کے مطابق نیپال بارڈر کے قریب سابق بھارتی فوجی راجبر سنگھ کو ہیروئن اور گرنیڈ کے ساتھ حراست میں لیا۔ رپورٹس کے مطابق ملزمان منشیات سمگلنگ کے نیٹ ورک میں ملوث تھے۔ سعودی عرب میں منشیات سمگلنگ پر 2 پاکستانی شہریوں کو پھانسی دے دی گئی۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق 2 پاکستانی شہریوں نے ہیروئن اور دیگر منشیات جسم کے مختلف حصوں میں چھپا کر سعودی عرب سمگل کرنے کی کوشش کی۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر سزائے موت سنائی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے سزا کے خلاف اپیل مسترد ہونے کے بعد سزا پر عمل درآمد کا شاہی فرمان جاری۔ سڈنی کے بونڈائی بیچ حملہ کیس میں اہم پیش رفت، تحقیقات میں نئے حقائق سامنے آ گئے۔ آسٹریلوی پولیس کے مطابق بھارتی نیاد حملہ آور ساجد اکرم اور ان کے بیٹے نوید اکرم نے آسٹریلیا میں ہی حملے کی ٹیکنیکل ٹریننگ حاصل کی۔ حملے سے 1 روز قبل دونوں نے بونڈائی بیچ کا وزٹ بھی کیا۔ دستاویزات کے مطابق ایک حملہ آور کے فون سے ملی ویڈیو میں دونوں ملزمان داعش کے جھنڈے کے سامنے بیٹھے نظر آئے۔ دشمن پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں، اسرائیلی آرمی چیف کی ایران کو دھمکی۔ آرمی چیف ایال زمیر نے کہا کہ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل کی حماس کے ساتھ جنگ شروع ہوئی، لیکن بعد میں ایران نے اسرائیل کے خلاف کچھ لوگوں کو مالی اور عسکری مدد فراہم کی اور اسرائیل کو تباہ کرنے کے منصوبے کے پیچھے کھڑا رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں بھی ضرورت ہوگی وہ حملہ کریں گے اور اسرائیل دشمن کے خلاف کارروائی سے کبھی نہیں ہچکچائیں گے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بدستور جاری۔ صہیونی فورسز کی تازہ کارروائیوں کے نتیجے میں متعدد فلسطینی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی فوج نے ایک آپریشن کے دوران ایک کمسن بچے سمیت 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ ادھر غزہ شہر میں اسرائیلی بمباری سے پہلے ہی تباہ شدہ ایک عمارت زمیں بوس جس کے ملبے تلے دب کر 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے بعد سے اب تک غزہ میں 46 خستہ حال عمارتیں تباہ ہو چکی، جبکہ سینکڑوں فلسطینی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی آباد کاری کا سلسلہ جاری۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 19 نئی یہود بستیوں کی منظوری دے دی۔ یہ منصوبہ وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کے ساتھ مل کر پیش کیا اور اس کا مقصد فلسطینی ریاست کے قیام کو روکنا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کی مسلسل آباد کاری کی پالیسی کشیدگی کو بڑھا رہی ہے، فلسطینیوں کی زمین تک رسائی محدود کر رہی ہے اور ایک خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔